بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج اور بیت المقدس۔ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار معجزات اور خصوصیات سے نوازا، جن میں سے ایک معجزہ معراج بھی ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز واقعہ ہے کہ اللہ پاک نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت سے 2 سال پہلے اعلان نبوت کی 11ویں سال 27 رجب کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک اور پھر وہاں سے لا مکان تک کی سیر کروائی۔ سفر معراج کے زمینی حصے کی مسافت اور حکمت کو قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ علماء کرام نے معراج کی رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جانے کی کئی حکمتیں بیان کی ہیں، جن میں سے 5 یہ ہیں۔ نمبر 1، اس رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دونوں قبلوں کی زیارت جمع ہو جائے۔ نمبر 2، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اکثر نبیوں کی جائے ہجرت بیت المقدس ہے، اسی وجہ سے آپ کو بھی بیت المقدس کی طرف سفر کروایا گیا تاکہ آپ کی دیگر فضیلتوں میں یہ فضیلت بھی شامل ہو جائے۔ نمبر 3، مسجد اقصی کے سب ستونوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی دعا کی تھی، اسی وجہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصی کی طرف لے جایا گیا، جیسا کہ تفسیر روح المعانی میں ہے۔ مسجد اقصی کے تمام ستونوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں ہر نبی کی برکت سے حصہ ملا ہے اور ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شوق ہے، اے اللہ ہمیں ان کی زیارت سے مشرف فرما۔ ان ستونوں کی دعا کی وجہ سے معراج کے آسمانی سفر کا آغاز مسجد اقصی سے ہوا۔ نمبر 4، وہ زمین جس پر محشر برپا ہونا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے جانے سے شرح یاب ہو جائے۔ نمبر 5، بیت المقدس لے جانے کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ ظاہر ہو جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے امام ہیں۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، چونکہ اس زمین میں حضرات انبیاء کے مزارات بھی ہیں، اس لیے اسے مقدس کہا جاتا ہے۔ یہ انبیاء اور صلحاء نیک لوگوں کا مرکز رہا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا مزار اقدس اور عالم اسلام کی مشہور و معروف مسجد اقصی بھی اسی میں واقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے بیت المقدس رومیوں کے قبضے میں تھا، اور نصرانی راہب اپنی مذہبی کتابوں میں پڑھ چکے تھے کہ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی بیت المقدس کو فتح کرے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی فتح کی بشارت غزوہ احزاب کے موقع پر ارشاد فرمائی۔ چنانچہ جب غزوہ احزاب کے موقع پر مسلمان خندق کھود رہے تھے، خندق کی کھدائی کے درمیان ایک چٹان آ گئی جو صحابہ کرام سے نہ ٹوٹ سکی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور کندال لے کر بسم اللہ پڑھ کر ایک ضرب لگائی، جس سے اس کا 1/3 حصہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ فرمایا، اللہ اکبر، یعنی اللہ پاک بہت بڑا ہے۔ مجھے ملک شام کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، اور اللہ پاک کی قسم میں سرخ محلات اپنی اس جگہ سے دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح دوسری اور تیسری ضرب پر ایران اور یمن کی کنجیوں کی بشارت عطا فرمائی۔ یہ بشارت یوں پوری ہوئی کہ جب مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں فتوحات کا سلسلہ جاری تھا، اسلامی لشکر فتح یرموک کے بعد بیت المقدس کی جانب روانہ ہوا۔ بیت المقدس کا قلعہ نہایت ہی مضبوط تھا۔ رومیوں نے یرموک کا حال سن کر پوری تیاری کر رکھی تھی۔ اسلامی لشکر نے جاتے ہی قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ اور ہلکی پھلکی جنگ 4 ماہ تک جاری رہی۔ رومیوں کے بڑے راہب نے اپنی قوم کو بتایا تھا کہ میں نے پچھلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ملک شام کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک سرخ رنگ کا صحابی فتح کرے گا۔ اس نصرانی راہب نے سپہ سالار لشکر حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی کہا، اور ساتھ ہی اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی اس صحابی رسول کی نشانیاں بھی بیان کی۔ جناب ابو عبیدہ نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکتوب روانہ کیا۔ یوں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملک شام میں آمد ہوئی۔ جب نصرانی راہب کمامہ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارک دیکھا تو فوراً دروازے کھول دیے اور بیت المقدس آپ کے حوالے کر دیا۔ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی میں نماز اور دیگر نیکیوں کا اجر و ثواب بیت اللہ شریف اور مسجد نبی شریف کی طرح خاص ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا 1 نماز کے برابر ہے، اور محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا 25 نمازوں کے برابر ہے، اور جامع
जामा मस्जिद में नमाज पढ़ना 50-100 नमाजों के बराबर है, और मस्जिद अक्सा और मेरी मस्जिद नबी में नमाज पढ़ना 50,000 नमाजों के बराबर है, और मस्जिद हराम में नमाज पढ़ना 1,00,000 नमाजों के बराबर है। मस्जिद अक्सा से एहराम बांधने का सवाब बयान करते हुए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने उम्रा के लिए बैतुल मुकद्दस से एहराम बांधा तो उसका ये अमल उसके पिछले गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा। एक और रवायत में है, जो उम्रे के लिए बैतुल मुकद्दस से एहराम बांध कर तलबिया पढ़े उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।